کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے۔ کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے۔ عاشق نامدار ایک نظر دیکھیے، عاشقی کی عمارت تو مسمار ہے۔ عاشق نامدار ایک نظر دیکھیے، عاشق نامدار ایک نظر دیکھیے، عاشقی کی عمارت تو مسمار ہے۔ کیا یہی ہے مسلمان کے چالو چلن، کیا یہی ہے مسلمان کے چالو چلن، معصیت معصیت پر ہی اصرار ہے، معصیت معصیت پر ہی اصرار ہے۔ کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے۔ طالب مغفرت بھی تو کوئی بنے، یہ وجہ ہے کہ اللہ غفار ہے۔ طالب مغفرت بھی تو کوئی بنے، طالب مغفرت بھی تو کوئی بنے، یہ وجہ ہے کہ اللہ غفار ہے۔ کوئی عیسائی ہے، کوئی مرزائی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مرزائی ہے، معصیت معصیت پر ہی اصرار ہے۔ کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے۔ اور تو ہے کہ سوتا ہے گھر میں پڑا، جوش ایمان شاید کہ بیمار ہے۔ اور تو ہے کہ سوتا ہے گھر میں پڑا، اور تو ہے کہ سوتا ہے گھر میں پڑا، جوش ایمان شاید کہ بیمار ہے۔ اپنی ہستی کو حق پر مٹا کر دکھا، اپنی ہستی کو حق پر مٹا کر دکھا، اے مسلمان اگر تو وفادار ہے، اے مسلمان اگر تو وفادار ہے۔ کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، وقت رخصت یہی ورد سرکار ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی،
وقت رخصت یہی ورد سرکار ہے، اور یہ امتی اف خدا کی پناہ، اور یہ امتی اف خدا کی پناہ، جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے، جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے۔ کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی عشق ہے، کیا یہی پیار ہے، شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے۔ اشعار کا ذوق رکھنے والے خاص طور پر اگر اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو ان کا ذوق اور زیادہ چمک جاتا ہے، ان کے اشعار میں اور جان اور روح پیدا ہو جاتی ہے۔ مختلف طریقوں سے مختلف شاعر اصلاح احوال کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، کبھی قوم کو غیرت دلاتے ہیں، یعنی مختلف عنوانات کے تحت کہ بھئی تم عاشق رسول بنتے ہو تو اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنتیں اختیار کرنا، اگر عشق ہے تو یہ ضروری ہے، ورنہ پھر وہ صرف دعوی عشق ہے، صحیح معنی میں عشق نہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قوموں کی تہذیبیں اختیار کرنا، ان کی رسموں کو اختیار کرنا، بسنت منانا، اسی طریقے سے دیگر جو مختلف ڈیز آتے ہیں آج کل وہ منانا، حتیٰ کہ اب لوگوں نے مدر ڈے اور فادر ڈے اور نہ جانے کون کون سے ڈے منانا شروع کر دیے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان قوم کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ اصل تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ماں باپ کو سال میں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، پورے سال اپنے ماں باپ سے جو غافل رہتے ہیں، جو خدمت نہیں کرتے، جو انہیں اپنے لیے جنت نہیں جانتے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے سال میں ایک دفعہ منائیں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بتایا کہ باپ کو ایک نظر دیکھو گے حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا، جتنی دفعہ دیکھو گے اتنے مرتبہ ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی اگر 1000 مرتبہ دن میں دیکھتا ہے 1000 عمرے اور حج کا ثواب لوٹ لے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا تو ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے، ہمیں ان رسومات کی، ان کی تہذیبوں کی، ان کی ثقافت کی ہر کی ضرورت نہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پسند کے نام پر میلے ٹھیلے کرنا فساق و فجار کی علامتیں ہیں، اس لیے کہ اس میں ہوتا کیا ہے سوائے اس کے کہ گناہ آلود زندگیاں۔ یہاں تو ہمارے ہاں کچھ کم ہے، لیکن پنجاب میں جس طریقے سے بسنت منائی جاتی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ساری رات پتنگ بازی ہوتی ہے، سارا دن پتنگ بازی ہوتی ہے، آسمان بھر جاتا ہے پتنگوں سے، لائٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کراچی سے کوئی لاہور جانا چاہے تو ٹکٹ جہاز کے نہیں ملتے، ہوٹل بک ہوتے ہیں۔ پوری قوم اس میں مبتلا ہوئی ہوئی ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ دے، ورنہ عام طور پر یہ غیروں کی تہذیب ثقافت ان کو ہم اپنا رہے ہیں۔ تو حضرت عارف صاحب نے بھی اسی طرح توجہ دلائی ہے کہ بھائی یہ تہذیب ہماری نہیں ہے۔ اب کوٹھوں سے چھتوں سے چڑھ چڑھ کے جو جان دے رہا ہو، کاش کہ ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے تو آج اس دین اسلام نافذ ہو چکا ہوتا ہے اس ملک میں، لیکن ہم حرام موت مرتے ہیں، کوئی کسی طور پہ مر رہا ہے، کوئی کسی طور پہ مر رہا ہے، کوئی کسی کے عشق میں اپنی جان دے رہا ہے، کوئی مجنوں بنا ہوا ہے، مختلف طریقوں سے لوگ جان دیتے ہیں، کوئی یادگار پاکستان سے چھلانگ لگاتا ہے، کوئی شاہی مسجد کے مینار سے۔ تو یہ سب آج قوم کے ذہنوں پر سوار ہیں یہ چیزیں، اور دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جب سے نیٹ وغیرہ اور یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، یعنی میڈیا، اس کی وجہ سے تو اب سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے دین سے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، خرافات میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور
فحاشی اور یعنی اور دیگر خرافات جتنی بھی ہیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں. ہمیں اصل میں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے جو گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے کس طریقے سے ہمیں ان سے دور رکھیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ گھروں میں بزرگان دین کا تذکرہ ہو، ان کی کتابیں جو لکھی ہیں وہ پڑھی جائے، سنائی جائیں، یا اگر کیسٹ وغیرہ کسی اور ذریعے سے یا کہیں کا مجلس ہوتی ہے تو وہاں ان خواتین کو لایا جائے، اپنے بچوں کو لایا جائے، جس سے آہستہ آہستہ ذہن سازی ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ نرمی اور محبت کے ساتھ، حکمت اور مصلحت کے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو دین کی طرف رغبت دلائی جائے. بعض لوگوں پہ جوش چڑھتا ہے تو وہ بس لے کے بیٹھتے ہیں تو پورے ایک گھنٹے پتہ چلا کہ مجلس شروع کر دیتے ہیں. اس سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے مزاجوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، اور جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ارشاد بھی فرمائی کہ مختصر اور جامع بات کرو. بعض اوقات بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے تو ابتداً اچھا اثر ہوتا ہے لوگوں پر اور لوگ اس کی بات کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ طوالت پکڑ لیتی ہے، گفتگو لمبی ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بلا وجہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ابتداً تو 10-5 منٹ ہی گفتگو کی جائے. البتہ سننے والوں میں جب اشتیاق پیدا ہو جائے اور وہ خود کہیں کہ بھئی 10 منٹ اور بڑھا دیجئے تو پھر آپ بے شک 10 منٹ بڑھا لیں. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ بڑھائیں گے اس سے انشاءاللہ کیفیت پیدا ہوگی. ورنہ ابتداً ڈر سے، دھونس سے، دھمکی سے یا آپ کے روب اور دبدبے سے اولاد بیٹھ بھی جائیں گے، عورتیں بھی بیٹھ جائیں گی، لیکن جیسی آپ کو روب دبدبہ ختم ہوگا سب معاملے ختم. میں ایک صاحب کا حال جانتا ہوں، مسجد میں آتے تھے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یعنی 6 سال 7 سال کے بچوں کو بھی اٹھا کے لاتے تھے فجر میں. اس کے بعد پھر کوئی 8 سال کا، کوئی 10 سال کا، 15 سال کا، اور یہ سب بچے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ایک عرصے تک وہ آتے رہے، محنت کرتے تھے، کوئی شک نہیں ہے، انہیں اپنی اولاد سے محبت بھی تھی، ان کی خدمت بھی بہت کی. لیکن جیسے ہی ان کی گرفت سے باہر نکلے ان کی محنتیں سب ضائع ہو گئی، سوائے ایک بچے کے. وہ بچہ ماشاءاللہ پورے دین پر الحمدللہ عامل ہے اور بزرگوں سے جو ہے وہ بیعت بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی لندن چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اور ان کی زندگیاں دین سے بالکل خارج ہو گئی. لیکن وجہ یہی تھی کہ وہ اخلاص تو تھا لیکن حکمت نہیں تھی، اور اس کی بنا پر جب وہ لے کے بیٹھتے تھے تو بچے تنگ آ جاتے تھے. مجھ سے خود انہوں نے کہا. اور پھر اس پر یہ کہ کتاب تو پڑھ دی، سنا دی، لیکن اس پر عمل نہیں تھا. گھر کے اندر جو رویہ رکھتے تھے وہ اس دین سے ہٹ کر تھا جو وہ بیان کرتے تھے. اس میں دیکھیے بہت ضروری چیز یہ چیزیں انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں کہ ہم بیان تو کچھ کریں اور عمل کچھ کریں. اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں گے خود تو لازمی بات ہے جن کے سامنے ہم جن کو چاہ رہے ہیں کہ دین پر آئے وہ کبھی دین پر نہیں آئے. پہلے ہم خود تو عمل کریں، اپنی زندگی تو پیش کریں، اپنا کردار پیش کریں، پھر یقیناً وہ بھی آئیں گے. لیکن اگر ہم خود تو آزاد رہیں بالکل اور اپنے بچوں کو چاہیں کہ یہ پابند ہو جائے تو یہ بہت مشکل کام. اس لیے انتہائی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو دین پر چلانے کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے. اس کا بھی طریقہ ہے کہ بزرگوں سے پوچھ لو کہ کیا کروں میں، اس کے مطابق آدمی کر لے عمل تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاملات صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک آدمی اگر 100 گناہ کرتا ہے تو 100 گناہ بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا کوئی آدمی. اس کے لیے ہم پھر کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے اس زمانے میں. ٹی وی کیسے چھوڑیں، نیٹ کیسے چھوڑیں، فلاں چیز کیسے چھوڑیں، بد نگاہی کیسے چھوڑیں، اور بے پردگی کا جو سیلاب ہے اس سے کیسے نکلیں. جب آدمی ہمت نہیں پاتا تو کہتا کہ صاحب بس دین پہ چلنا مشکل ہے، اس 20ویں صدی میں ہم دین پر نہیں چل سکتے. لیکن یہ صحیح نہیں. بزرگان دین نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی 100 گناہ کر رہا ہے تو تم 50 کر دو اس کو، یعنی بالکل ہی ایک دم ترک نہ کرو. ان میں سے یہ دیکھو کہ کون کون سے چھوڑ سکتا ہوں میں. اگر تم 50 کر لو گے
تو یہ 50 کی ہمت تو تم نے کی نا، اللہ تعالیٰ مزید ہمت کر کے مزید تمہارا چھوٹ کم کرا دے گا. یعنی کچھ ہمت تم پکڑو، کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تمہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ارادے سے تم کرو. کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، جیسے کہ میں نے پچھلے 2-3 بیانوں میں بھی یہ بات عرض کی کہ پہلے ہم عمل کریں، اللہ کی مدد بعد میں آئے گی. کچھ نہ کچھ آدمی عمل کرے تو انشاءاللہ اگر 50 تھے 25 کر دیے تو 25 کو اللہ صفر کرا دے گا. لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں ہمت تو پکڑنی پڑے گی. اگر ہم کچھ بھی ہمت نہ کریں اور خود بخود یہ چھوٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ قادر تو ہیں اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے ارادے سے چھوڑیں. اور الحمدللہ اس کی مثالیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل اس طرح کر نہیں رہا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگ گناہوں کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اور ان سے جو بات کہی جاتی ہے کہ بھئی چلو آہستہ آہستہ ترک کر دو، چھوڑ دو، بعض اللہ کے بندے بالکل ایسے ہوتے ہیں ایک دم ترک کر دیتے ہیں. ایک صاحب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس آیا، اور جو وہ کام کرتا تھا اس زمانے میں اس پوسٹ کے اس قسم کے لوگ بہت کم ہوتے تھے. لیکن اس نے حضرت سے آ کے پوچھا تو حضرت نے بتایا کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ فوراً نہ چھوڑے، پہلے دوسری آدمی نوکری تلاش کر لے حلال، پھر اس کے بعد چھوڑے. فرمایا کہ دیکھیے میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ جو کام میں کر رہا ہوں جائز ہے یا ناجائز. فرمایا ناجائز. کہا کہ بس جب ناجائز ہے تو فوراً چھوڑتا ہوں. وہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا. تو حضرت ہی نے لکھی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتے ہیں تو وہ اس دیکھنے میں بظاہر وہ دیندار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو جو جذبہ دیا تھا وہ صادق تھا. اور پھر فرمایا کہ آج وہ یہاں ملک سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے رزق حلال اس کو عطا فرمایا ہوا ہے اور خوب عطا فرمایا ہے. تو اللہ قادر مطلق ہے. آدمی ہمت تو کرے کچھ تھوڑا سا. ہم بالکل ہمت نہ کریں اور بالکل اسی بچے کی طرح بیٹھ جائیں جو چلنا نہ سیکھنا چاہے تو پھر ساری زندگی نہیں چل سکتا. اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہمیں ہمت کرنی پڑے گی. تو گناہوں کو جتنا چھوڑ سکتے ہیں، یعنی آدمی پہلے سارے گناہوں کو دیکھے کہ میں کس کس گناہ میں مبتلا ہوں، پھر یہ دیکھے کہ بغیر تکلف کے کس کس گناہ کو فوری طور پر چھوڑ سکتا ہوں. جو گناہ بغیر تکلف کے چھوڑ سکتا ہے وہ تو اسی وقت چھوڑ دے. اور جس میں بھی ہمت چاہیے، کچھ حوصلہ چاہیے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو میری اختیار میں تھا میں نے اس کو فوری طور پہ گناہوں کو ترک کر دیا ہے، اب یہ فلاں گناہ ہے ان کے لیے میری ہمت دل میں نہیں پاتا میں، یا حوصلہ نہیں ہوتا، یا اپنا ماحول اس کے جو ہے وہ میرے خلاف ہے، اس کی ہمت مجھے عطا فرما دیجیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرما دیں گے. اسی طریقے سے گھروں میں ان چیزوں کا بھی ہمیں کرنا چاہیے. اب جیسے عام طور پر 12-13 سال کے بچے سے پردے کو سے لوگ ضروری نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ تو بھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے. میں دیکھو نابالغ ضرور ہے لیکن قریب المراہق تو ہے، قریب البلوغ تو ہے. تو ایسے بچے سے بھی شریعت نے پردے کے لیے کہا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ ابھی سے کرائیں گے تو اس کو عادت ہوگی. ورنہ 13 سال کا بچہ، 13.5 سال کا بچہ عام طور پر آج کل بالغ بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو بھی یہ بات ذہن میں ڈالو کہ دیکھو جب دوسری خواتین بیٹھی ہوں تو ان کے پاس مت جاؤ. اسی طریقے سے خواتین کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھئی یہ بچہ جو قریب البلوغ ہے، چاہے بالغ نہ ہوا ہو ہمیں نہیں پتا، لیکن 13 سال 12 سال کا بچہ ہے تو اس سے بھی پردہ کرے، تاکہ بچہ یہ سمجھے کہ بھئی جو غیر مرد ہیں ان سے پردہ کیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس نے بالغ تو ہونا. اب آج بہت سی خواتین کہتے ہیں صاحب یہ تو بچپن سے آ رہا ہے، اس کو تو گودوں میں ہم نے کھلایا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو تو ہم نے بچپن سے گودوں میں کھلایا، اس سے کیا پردہ، تو محلے کا بچہ ہے ہمارے. حضرت فرمایا کرتے کہ دیکھو جیسے ہی عمر بڑھتی ہے احکام بھی بدل جاتے ہیں. جس بچے کو آپ گود میں کھلاتے ہیں بچپن میں اس کو نہلاتے بھی ہیں. ماں اپنے بچے کو ننگا کر کے نہلاتی کہ نہیں نہلاتی؟ بالکل اس کے ہاتھوں میں پلتا بڑھتا ہے، وہ کوئی جسم کا حصہ اس سے خارج نہیں ہوتا کہ جس کو اس نے نہ دیکھا ہو، اور یا اس نے اس کو جو ہے اس کو نہلایا نہ دھلایا نہ ہو. سارے کام کرتی ہے ماں ہی کرتی. لیکن یہی بچہ جب بالغ ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، 12 سے کیا ماں پھر بھی نہلائے گی اس کو؟ حالانکہ بچپن میں تو کھلایا پلایا ہے، نہلایا ہے. تو اس کے لیے کیا یہ جواز ہو سکتا ہے کہ صاحب چونکہ بچپن سے میں تو نہلاتی آئی ہوں لہٰذا 20 سال میں بھی نہلا دوں گی تو کیا ہے؟ احکام بدل گئے. پہلے حکم اور تھا، اب حکم اور ہے. تو جب ماں کے لیے جائز نہیں ہے تو عام عورتوں کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ اسی طرح اس بچے کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ لیکن اس بچے کا قصور نہیں، اس میں ہمارا قصور.
ہم اس بچے کی تربیت کریں صحیح طریقے پر، اس کو بتائیں، اس کو سکھائیں، تو یقیناً پھر وہ بچہ سمجھے گا کہ ہاں بھی اب میں بڑا ہو رہا ہوں، اس لیے مجھے گریز کرنا چاہیے، احکام شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہم بچوں کو سمجھائیں گے، اپنی خواتین کو سمجھائیں گے، بعض اوقات گھروں میں ماشاءاللہ سبھی کچھ ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، ملازموں سے پردہ نہیں ہوتا، تو اہتمام کرنے سے ساری بات ہوگی۔ بھائی دیکھو، اہتمام نہیں کرو گے زندگی گزر جائے گی، 80-85 سال کے ہو جاؤ گے لیکن تب بھی اصلاح نہیں ہونے کی، پھر یہ تو کرنے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیے، اپنا حوصلہ بھی دکھائیے کچھ تھوڑا سا، یعنی ہمت سے بھی کام لیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے کہ یا اللہ میں ایسا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہو پاتی، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے ہمت عطا فرما دیجیے کہ میں اس گناہ کو ترک کر دوں۔ انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے اللہ سے مانگیں گے بھی، تھوڑی سی ہمت بھی اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو ترک کرا دے گا۔ کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان را باید کہ ہراساں نشود، مشکل نیست کی آسان نشود، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہراساں نہ ہو، ڈرے نہیں، اور کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے۔ مشکل نیست کی آسان نشود، انسان را باید کہ ہراساں نشود، انسان کو چاہیے ڈرے نہیں، خوف نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے۔ جیسے ابھی کہا نا، اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ محبت شدید جائز ہے، لیکن اشد کا مطلب ہے مبالغے کے ساتھ، جس سے محبت ہو اللہ کی ذات ہو، کہ اگر کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمیں گناہ کی طرف مائل کر رہا ہو، اس وقت اللہ کی محبت کا تقاضا ہو کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، کہ دیکھو بھئی اس طرف ہمیں جبر نہ کرو۔ ایک صاحب کے یہاں شادی کا معاملہ تھا، اچھے نمازی تھے مسجد کے، دعوت دی، میں عام طور پہ جاتا تو نہیں ہوں، لیکن اس وقت وہ کچھ اس طرح سے انہوں نے کہا، بچہ بھی دین کی طرف آ رہا تھا ماشاءاللہ، میں چلا گیا۔ ایک ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھی جانا ہوا، لیکن وہاں گئے تو ماشاءاللہ سارے ہی کام ہو رہے تھے وہاں جو نہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ وہیں سے واپس آ گئے، میں کبھی اندر جانے کا بھی نہیں اب تو بہرحال اب پھر ان کے ہاں ہونے والا ایک معاملہ، تو مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کے پاس جا کے واپس آ چکے۔ تو بہرحال مجھے ایک صاحب نے یاد دلایا کہ بھئی یہاں تو آپ گئے تھے، یہاں سے واپس آ گئے تھے، تو وہی ہیں، اب پھر جائیں گے کیا؟ میں نے کہا مجھے تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ وہی صاحب ہیں۔ بہرحال چلیں ٹھیک ہے، اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا، اب ان سے بات کریں گے، کیونکہ بات تو موقع کے مطابق کرنا بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ان کے ذہن میں نہیں ہوتی بات، تو انشاءاللہ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر لیں گے تو کام تو ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو بھی چاہیے کہ بھئی یا تو تم بلاؤ مت، بلاتے ہو تو کم سے کم پھر اس بات کا اہتمام کرو کہ ان کے جو ہے وہ آنے کے لیے کہ ایسی خرافات میں تو نہ مبتلا ہو، چلو کسی کی وجہ سے چھوڑ دو۔ کسی نے کہا نا کہ یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خان بر انداز پیل، بھئی یا تو ہاتھی والوں سے دوستی مت کرو، اور دوستی کرنی تو اپنا گھر بھی، دروازہ بھی ذرا ایسا بنا لو کہ اس میں سے ہاتھی آ سکے۔ یا مکن با پیل بانا دوستی، پیل بانوں سے دوستی مت کرو، اور اگر کرنی ہے یا بنا کن خان بر انداز پیل، ہاتھی کے مطابق گھر بنا لو کہ ٹھیک ہے اس میں ہاتھی آئے جائے۔ جب تم نے ہاتھی والوں سے دوستی کیا، کسی کے پاس کار ہوتی تو کار لے کے گھر جاتا ہے کہ نہیں کسی کے؟ وہ زمانہ جو ہے وہ فیلبانوں کا تھا، ہاتھی اور اونٹ اور گھوڑے اور یہ زمانہ تھا، تو کہا اس زمانے میں یہ شعر پڑا گیا۔ تو بہرحال بات ساری یہ ہے کہ آدمی جب کسی خاص طور پہ کسی بزرگ کو جب بلاتا ہے کوئی آدمی، تھوڑا سا خیال رکھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ کسی کے نکاح میں گئے، اور وہاں جب تاخیر ہو گئی، حالانکہ بہت ان سے کہا گیا تھا، تو حضرت بہت ناراض ہوئے تو مولانا صاحب محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال کی مغفرت فرمائے، میرے استاد بھی تھے، میرے شیخ بھی تھے، سبھی کچھ تھے، لیکن حضرت نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جب مطلب انتظار کیا انہوں نے کافی، لیکن جب نہیں آیا تو کہا کہ لوگوں یہ تم سے ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ، یہ مت سمجھو کہ رات کے 12 بج گئے، 1 بج رہے اور جناب جو چاہے ہم کرتے رہیں ساری ساری رات، یہ ساری ساری رات جو ہم جاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور گانے بجانے اور دوسرے الٹی سیدھی نیٹ میں اور اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہم ضائع نہیں کر رہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو ہم نے ہلکا سمجھا ہوا ہے وہ وقت ہے، جتنا ہم ضائع کرتے ہیں اپنے وقت کو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت پھر اٹھ کے آ گئے، فرمایا کہ بھئی میں
تو اس سے زیادہ نہیں اب انتظار کر سکتا. ناراض بھی کافی ہوئے اور اٹھ کے چلے آئے. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یا تو تم بزرگوں کو بلاؤ مت، اور جب بلاتے ہو تو کم از کم ان کے علم کا، تقوی کا، ان کا کم سے کم خیال تو کرو کہ تم تو جو چاہے کرو، لیکن کم سے کم دوسروں کو جن کو بلا رہے ان کا ہی تم علم و فضل کا خیال کر لو. تو بہرحال حضرات بزرگان دین نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ اگر دوسروں کو وہ نہیں روک سکے تو کم سے کم اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بات آپ سن چکے کئی مرتبہ، سگی یعنی بہن کی شادی میں آپ شریک نہیں ہوئے نکاح میں، اور جب لوگوں نے کہا تو کہا کہ بات یہ تھا میں اگر تمہیں نہیں روک سکتا تھا، حالانکہ اس زمانے میں اتنے ایسے خرافات نہیں تھے، اس زمانے میں کچھ اور خرافات تھی دوسری، لیکن فرمایا اگر میں تمہیں رسومات سے نہیں روک سکتا تھا تو کم از کم اپنے آپ کو تو بچا سکتا تھا. سو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور آپ جو ہے وہ وہاں سے گاؤں سے نکل کے کسی اور گاؤں میں چلے گئے، لوگ ڈھونڈتے رہے. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم جس حد تک ہو سکے میرے عزیزوں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں اگر وہ اپنے دین پر آ جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، تو انشاءاللہ ان کے سبب سے ان کے گھر والے بھی دین پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت اور خیر کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی. اے اللہ ہماری روح کو بھی قوی فرما دیجئے، ہمارے جسم کو بھی قوی فرما دیجئے، اور اپنی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہوں. اے اللہ ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے، اے اللہ ہم آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی حفاظت ہمیں عطا فرما دے. ہر شر سے بچا لے، ہر فتنے سے بچا لے. موجودہ زمانے کے اللہ جتنے فتنے ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت میں وہ تیری نافرمانیاں ہیں، وہ بھی گناہ میں شامل ہیں. اے اللہ ان سے بھی بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آج ہمارے گھر اس سے خالی نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے. اے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے. آپ ہمارے لیے محبوب بن جائیے. ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما. آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ ہماری دستگیری فرمائیے. آپ ہمارے کفیل ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے آقا و مالک ہیں. ہم پر رحم فرما دیجئے. ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرمائیے، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ ہم میں بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہیاں ہیں، سر سے لے کے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں.
آپ نے اگر ہماری مدد نہ فرمائی، دستگیری نہ فرمائی، اے اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اے اللہ ہم گناہوں کو چھوڑ نہیں سکیں گے، اے اللہ ہم کیا اور ہمارے ارادے کیا، صبح و شام ارادے بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمیں ارادوں میں قوت عطا فرما دیجئے، ہمارے ارادوں میں قوت عطا فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہمیں بچائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ آپ کی طرف ہم سب رجوع کرنے والے بن جائیں، اے اللہ ہمیں توبہ کرنا آسان فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس توبہ پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے دوستوں کی دوستیوں سے بھی ہماری حفاظت فرما جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہوں، اے اللہ ایسے دوستوں کی دوستیوں سے بھی ہماری حفاظت فرما جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہوں، اے اللہ ہمیں اپنے نیک صالح بندوں سے اے اللہ ملا دے، اے اللہ نیک صالح بندوں کی صحبت عطا فرما دے، اے اللہ ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں اللہ ہمیں اپنے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبتیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر ابتلا سے ہماری حفاظت فرما، سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں اے اللہ ہر بیماری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں مختلف عوارضات ہیں، کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کو لو ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کسی کو زیادہ شوگر ہے، کسی کو لو ہے، اے اللہ اسی طریقے سے کوئی پھیپھڑوں کا مریض ہے تو کوئی گردوں کا مریض ہے، کوئی دل و دماغ کا مریض ہے، اے اللہ کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے، کسی کے سر میں تکلیف ہے، کوئی بخار میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی کسی میں کوئی روحانی امراض میں مبتلا ہے، یقیناً ہم سب روحانی امراض میں سبھی مبتلا ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ تشنج سے، فالج سے، ہارٹ اٹیک سے، پھیپھڑوں کی خرابیوں سے اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور ہمارے جو بھائی مبتلا ہیں پریشان ہیں اپنے فضل سے انہیں صحت عطا فرما دے، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت اور خیر کے معاملے فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو ہمارے عزیز اقارب دوست احباب دنیا سے چلے گا ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی حکیم عتیق صاحب جو یہاں تشریف لایا کرتے ہیں مجلس میں ہمیشہ، ان کے آج والد کا انتقال ہو گیا ابھی کچھ دیر پہلے، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی، ان کے والد کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو صبر کرنا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے گھر والوں کے لیے عافیت اور خیر کے معاملے فرما دے، اور جو تکلیف ان کو ہوئی ہے یقیناً ان کے انتقال سے جو صدمہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے اے اللہ انہیں حوصلہ عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو اپنی رضا کے مطابق اس مرحلے کو اے اللہ ان کے لیے گزارنا آسان فرما دے، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں بے روزگار ہیں اور حلال روزگار کے متلاشی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رزق حلال عطا فرما دے، اور جو تگ و دو جو وہ جستجو اور جو جد و جہد کر رہے ہیں اللہ اس میں انہیں کامیابی عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے رزق حلال عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہم سب محتاج ہیں اے اللہ رزق حلال کے، اسی طرح اللہ بعض کی جذبات ہیں، خواہشیں ہیں، جائز خواہشوں کی تکمیل فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنی رکاوٹیں بظاہر نظر آتی ہیں ان کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھائی کامران عمران اسی طرح ان کے والد والدہ اور دیگر جہاں یہاں ذکر ہوتا ہے اللہ انہیں اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں بھی یا اللہ دین پر پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرا ذکر یہاں پر ہوتا ہے، اپنے نام
کی لذتوں سے انہیں بھی اے اللہ خوب آشنا فرما دے اے اللہ، اور خوب ذکر و فکر کی انہیں بھی اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. ہمارے گھروں کو بھی اپنے ذکر سے آباد فرما دے، اپنے نام سے آباد فرما دے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو خرابیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دے. ہمارے گھروں میں بھی یا اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنے اے اللہ، بلکہ ان کو ہمیں دین پر چلنے کا سبب بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اور تقویٰ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں آتی ہیں پورے دین پر چلنے کی انہیں توفیق عطا فرما. آپس میں میاں بیویوں میں محبت عطا فرما، نندے اور بھاؤجوں میں محبت عطا فرما، ساس اور بہو میں محبت عطا فرما. اسی طرح یا اللہ اولاد میں اور ماں باپ میں محبت عطا فرما. اے اللہ اسی طریقے سے گھروں کو باہم شیر و شکر فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑوں اور فتنوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ لڑائی جھگڑوں کو دور فرما دیجیے، آپس کی ناچاقیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دیجیے، آپس کی محبت عطا فرمائیے. اے اللہ نہ مرد اور خواتین سے زیادتی کریں اور نہ خواتین مردوں پر ظلم و زیادتی کریں. اپنے فضل و کرم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے فرائض کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.